دیکھو کچھ نہ کچھ علم جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے. شہد کی مکھی کے پاس بھی ایک علم ہے, مرغیوں کے پاس بھی ایک علم ہے, شیر کے پاس بھی ایک علم ہے, مچھر کے پاس تو ایسا میڈیکل سائنس کا علم ہے نا, وہ تو پہلے بیٹھ کے پہلے کیا کرتا ہے, ایک ٹیکا لگائے گا, سن کرے گا اس جگہ کو, تاکہ اس سے بڑا جب ٹیکا لگے تو بندے کو پتہ ہی نہ چلے. اس کو پتا ہے اگر میں نے ڈائریکٹ خون چوسنا شروع کر دیا تو یہ انسان میرا خون پہلے چوس لے گا, کیونکہ اتنی زور سے انجیکشن گھوپتا ہے, وہ سرنج داخل کرتا ہے, تو یہ اس کو پتا ہے کہ یہ مجھے رکھ کے چماٹ لگائے گا, تو پہلے وہ ایک کیمیکل چھوڑتا ہے, اس جگہ کو سن کر دیتا ہے تاکہ چیخ نہ مارے, یہ اس کو پتہ ہی نہ چلے. پھر اس کے بعد کیا کرتا ہے, انجیکشن لگا کے خون چوستا ہے. وہ کتنی نالج ہے یا نہیں ہے اس کے پاس. پھر وہ جب خون چوس کے موٹا کپا ہو جاتا ہے, اڑ جاتا ہے, اڑنے کے بعد ہمیں کھجلی ہوتی ہے, وہ بھی اس کی سوئی کی نہیں ہوتی, وہ جو کیمیکل اس نے چھوڑا ہوتا ہے نا سن کرنے والا, اس کی کھجلی ہو رہی ہوتی ہے, ہمیں خارش ہو رہی ہوتی. کتنی زبردست نالج دی نا اللہ نے مچھر کو. تو ہر مخلوق کو اللہ نے خاص قسم کی نالج دی ہے, لیکن انسان کو اللہ نے جو دماغ دیا ہے جس میں سیکھنے کا جو اس کی جو صلاحیت ہے, تبھی تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی جو فضیلت شیطان فرشتوں پہ بیان کی, وہ کیا کہ میں نے اس کو جو علم دیا ہے وہ تمہیں نہیں دیا. وعلم آدم الاسماء کلھا, اس میں یہ چیزوں کی حقیقت اور ماہیت کو جاننے کی صلاحیت ہے, تمہارے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے. تو اس سے انسان کی فضیلت کیسے ثابت ہو گئی؟ فضیلت ایسے ثابت ہو گئی کہ اب یہ اپنی کھوپڑی استعمال کرے گا, پھر یہ کھوپڑی استعمال کر کے صحیح اور غلط کا فیصلہ کرے گا, اپنے اختیار سے صحیح پہ چلے گا, اپنے اختیار سے غلط پہ چلے گا. کچھ خواہشات کو خدا بنا لیں گے, کچھ عقل استعمال کریں گے اور خواہشات کو اپنی زندگی سے نکال دیں گے. کہیں گے بھائی یہ خواہشات جائز خواہشات پوری کرو, حرام کی طرف مت جاؤ. دیکھو فرشتوں کو بھی اللہ نے عقل دی ہے, لیکن فرشتوں میں اللہ نے خواہشات نہیں رکھیں, تبھی فرشتوں کی آزمائش نہیں ہے, اور اس طرح سے سیکھنے کی ان میں صلاحیت بھی نہیں رکھی جیسی انسان میں رکھی ہے. تو ان میں خواہشات ہی نہیں ہیں. اللہ نے ان کو جو حکم دے دیا نا وہ اس حکم پر چلتے چلے جاتے ہیں. کوئی فرشتہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز پڑھتا رہے گا, کبھی اس کی بیوی کا فون نہیں آئے گا کہ کچھ اور بھی کر لو, ہے بھائی. کوئی اس کو پیچھے سے اس کی وائف تنگ نہیں کرے گی کہ بھائی انڈے لیتے آؤ, دہی لیتے آؤ ایک پاؤ جب گھر آؤ گے. ہم جب نماز کی نیت باندھتے ہیں تو ایک دم فون اگر سائلنٹ پہ کیا ہو تو وائبریشن کرنا شروع کر دیتا ہے. آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا, پھر فون اٹھا کے دیکھا تو گھر سے میسج آیا ہوا ہوتا ہے, فلاں کو بولو یہ لے آئے یا یہ لے آؤ. 20 قسم کے مسائل انسان کے ساتھ کیوں لگے ہیں؟ انسان کو بہت ساری چیزوں کی ضرورتیں ہیں, کچھ چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, خواہش ہے, تو وہ خواہشات اور ضرورتوں کے جال میں بند ہے. اس کے بعد وہ عقل استعمال کرتا ہے کہ یہ لیگل ہے اور یہ اللیگل ہے, یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. یہ کوالٹی, یہ اس ٹائپ کا دماغ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. تو انسان کے اور زمین کے سائز کو نہ دیکھو, اس زمین کو بھی فضیلت ملی انسان کی وجہ سے. اصل یہ جو دماغ ہے نا, جو اللہ نے کھوپڑی میں چھوٹا سا دماغ دیا ہے, یہ کھوپڑی اللہ نے کبھی فرشتے کا بیان سنا آپ نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کر رہا ہو, یا شیر کا, چیتے کا, یا ہاتھی کا, بیل کا؟ ایک ایتھیسٹ نے سوال کیا تھا کہ یہ انسان تو اتنا چھوٹا سا ہے اور اس کو اتنی مذہب اتنی اہمیت کیوں دے رہا ہے؟ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا اگر سائز کو دیکھنا تو پھر بیل کا سائز کیا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, پھر اس کی عزت انسان سے زیادہ ہونی چاہیے. کیا خیال ہے بھائی؟ پھر اس کو ذبح کر کے کھاتے کیوں ہو تم؟ ایتھیسٹ لوگ بھی کھاتے ہیں نا گائے کا گوشت, پھر تو بیل کو چاہیے انسانوں کو ذبح کر کے کھائے وہ. اگر سائز کی بیس پر, کسی کے حجم کی بیس پر ہم نے مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو گینڈے, گدھے اور گھوڑے وہ اس دنیا میں زیادہ فضیلت والے ہونے چاہیے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں وہ بھی تو اس کائنات میں بہت چھوٹے سے ہیں. بھائی چھوٹے سے ہم سے تو بڑے ہیں نا کم از کم. تو اگر سائز کے حساب سے ہم نے کسی مخلوق کو فضیلت دینی ہے تو انسان سے زیادہ فضیلت گدھے اور گھوڑے اور ویل مچھلی کی سب سے زیادہ فضیلت ہونی چاہیے زمین میں. کہ سب سے بڑا سائز کس کا ہے؟ ویل مچھلی کا ایک دانت انسان کے برابر ہوتا ہے. یہاں سینڈ سپٹ پہ ایک ویل مچھلی پکڑی گئی تھی ہمارے بچپن میں, تو اس میں بندے گھسے ہوئے تھے, منہ کے اندر 8-10 بندے آ گئے تھے اس کے آرام سے. مر چکی تھی, شکر ہے, اگر زندہ ہوتی تو پھر وہ اب تک ویل مچھلی اس کو کباب بنا کے کھا چکی ہوتی. تو اتنی بڑی بڑی مخلوق, لیکن انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی جا رہی ہے؟ اس دماغ کی بیس.
تو میرے بھائی یہ سارا کھیل کس کا ہے؟ عقل اور خواہشات. عقل اور خواہشات بھی آئیں گی. فرشتوں میں خواہشات نہیں آ رہی ہوتی, آپ کی خواہش کہہ رہی ہوگی یہ کر لو وہ کر لو, سسٹم کے تحت فلاں کو بنا دو, فلاں کو گرا دو. اور فلاں بھی سارے ہی ایک جیسے ہیں اس سسٹم میں جتنے ہیں یہ تو سبھی ایک جیسے چل رہے ہیں, کوئی کسی ایک کو آپ تھوڑی ملامت کر سکتے ہو. تو فلاں کو گرا دو, فلاں کو, یہ پیچھے کیا ایک کچھ مخلص ہوتے ہیں, کچھ اپنی خواہشات کو کے غلام بنے ہوئے ہوتے ہیں. اوپر سے نیچے ہر طبقے میں اچھے بھی اور برے بھی ہمیشہ موجود رہیں گے. اور ان بروں سے کمپیئر کیا جائے گا تو پتہ چلے گا کہ اچھا کون ہے اور برا کون. اچھوں سے کمپیئر کریں گے, میں نے بتایا نا نظریہ اضافت تھا نا آئنسٹائن کا, وہ ہر جگہ امپلیمنٹ ہوتا ہے اس کا, ہر جگہ. وہ جب برائی کو کمپیئر کریں گے اچھائی سے تو پتہ چلے گا اچھائی کسے کہتے ہیں, اچھائی کو کمپیئر کریں گے برائی سے تو پتہ چلے گا برائی کسے کہتے ہیں. تبھی قرآن دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت ہی اللہ نے بتا دیا تھا کہ اچھا کون ہے اور برا کون ہے. آدم سے غلطی ہوئی توبہ کر لی, شیطان سے غلطی ہوئی توبہ نہیں کی. کمپیئر کر کے بتا دیا کہ بھی غلطی کرنے سے برے نہیں ہو جاتے, غلطی کر کے اس غلطی پر ڈٹنے سے کیا ہوگے, برے ہوگے. وہ کمپیئر کیا, مقابلہ کیا. غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے بھائی. تو میرے بھائی جو اللہ نے مجھے اور آپ کو دماغ دیا ہے نا اور جو خواہشات دی ہیں, تو اب اللہ کی نظر میں اچھا وہ بنے گا جو ان خواہشات کو اپنی عقل کے نیچے رکھے گا. آپ کی دل چاہتا ہے بہن کو وراثت نہ دیں, عقل کہتی ہے کہ یہ کیا ہے غلط, ہڑپ کر جائیں تو زندگی بن جاتی ہے بہت سے لوگوں کی. عقل کیا کہتی ہے, نا 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 نا, یہ کیا ہے بھائی غلط. تو اب اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا یہ جو مخلوق ہے نا, یہ جب اچھے راستے کو اختیار کرے گی تو اس کا اچھا بننا ایسا نہیں ہے جیسے فرشتوں کا اچھا بننا. اس کا اچھا بننا میں اپنی ارادے اور عقل کا دخل ہے. لہذا یہ اچھا بنے گی تو پھر بات بنے گی. دیکھو آپ کے ماتحتوں میں جو باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں نا, آپ چاہتے ہو ان کو فوکس کیا جائے. جو باصلاحیت لوگ نہیں ہوتے آپ کی نظر میں ان کی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی. تو صلاحیت والا عقل کے لحاظ سے انسان ہے اس کائنات میں, اس لیے پوری کائنات میں سب سے زیادہ ویلیو اللہ کس کو دے رہے ہیں, انسان کو دے رہے ہیں. اب اللہ تو ویلیو جب تک آخرت قائم نہیں ہوتی سب کو یکساں ویلیو دے رہے ہیں, سب کو برابر ویلیو دے رہے ہیں. تبھی اللہ کی نظر میں ہدایت پر آنے میں کالے گورے میں, مالدار اور غریب میں کوئی فرق نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے پیغمبروں کو کہا کہ آپ نے جب دعوت دینی ہے تو مالدار اور غریب کا, سردار اور غلام کا فرق نہیں کرنا, یہ فرق نہیں کرنا. پیغمبروں پر سب سے بڑا اعتراض ہی ہوتا تھا کہ آپ کی مجلس میں تو مالدار غریب لوگ بیٹھتے ہیں, ہم مالداروں کی عزت خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ بیٹھنے پر. تو اللہ نے پیغمبروں کو کیا کہا کہ نہ ان غریبوں کو اپنی محفل سے نکالنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے, کیونکہ اگر آپ نے نکال دیا تو اس کا مطلب اللہ بھی کیا کر رہا ہے, وہ امیر غریب کا فرق کر رہا ہے. بناتا خود امیر غریب ہے اور پھر خود ہی فرق کر رہا ہے. تو بھائی یہ تو دولت تو اللہ کی دین ہے, اس میں کسی کی فضیلت کی کیا بات ہے. تو انسان کو اللہ نے عقل دی, انسان اب خواہشات کا غلام بنے گا نا, تو میرے بھائی آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کی 2% کی ویلیو نہیں. اللہ کہتے ہیں تو اس امتحان میں ناکام. اچھا یہ بھی ایک بات ہے, اللہ نے جب عزت, دیکھو بے عزتی ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جس کی عزت ہو. یہ میں کئی بار بیان میں مثالوں سے سمجھا چکا ہوں. بہت سے لوگوں کو میں نے یہ مثال دی نا کہ عزت, آپ کو بے عزتی فیل ہو رہی ہے نا تو عزت ختم کر دو اپنی, اس سے بے عزتی آپ کی فیل ہونا کیا ہو جائے گی. گھر میں ابا سے صبح شام تانے مل رہے ہیں نا ایک آدمی کو, تو کہہ رہے میں بہت مجھے محسوس ہوتی ہے بے عزتی. تو میں نے کہا جب کئی دن تک ابا سے تانے سنتے رہو گے تو آپ کی عزت کا گراف اتنا نیچے آ چکا ہوگا کہ بے عزتی محسوس ہونے کا گراف بھی اسی حساب سے نیچے آ چکا ہوگا. تو یہ بھی ایک پیکیج ہے خودکشی سے بچنے کا. بعض لوگ خودکشی کے ارادے سے آتے ہیں میرے پاس کہ میں تو اب خودکشی کر رہا ہوں کیونکہ ابا کی طرف سے تانے اتنے بے روزگاری کے اور یہ وہ. تو میں نے کہا اس میں خودکشی کا کیا ہے بھائی, تانے ہیں تو کیا ہو رہا ہے. کہہ رہے ہیں بے عزتی بہت ہوتی ہے گھر میں ہر وقت. تو میں نے کہا بے عزتی تو تھوڑے دنوں میں کیا ہو جاتا ہے, انسان بے عزتی کا عادی ہو جاتا ہے. تو یہ جتنی ابھی فیل ہو رہی ہے 1 مہینے بعد اتنی فیل نہیں ہوگی. تو یہ اس لیے ابھی 1 مہینے خودکشی کو ڈیلے کر دو, پھر میرے پاس آنا, پھر میں 1 مہینے کا پیکیج اور دوں گا تو اس کے بعد انجوائے کرو گے اس کو. تو
لیکن اب ہوتا کیا ہے، خوب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس مخلوق کو عزت دی جاتی ہے نا، اگر وہ اپنے عزت والے کام کرنا چھوڑ دے تو بے عزتی بھی کس کی ہوتی ہے؟